أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا مرشدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَى آخر الآیہ۔ استاد محترم، آپ جانتے ہیں علامہ وسیم صاحب عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو 2-3 اتواروں کی ان کی درس کے اندر حاضری نہ ہو سکے گی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی۔ تو 2-3 درس جو بھی ہمارے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ موضوع رہے تاکہ اس کا ایک اچھے طریقے سے افہام اور تفہیم کے اندر معاملہ ہو سکے۔ میں نے مناسب جانا کہ زمانے کی روش اور ڈگر کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے 2 یا 3 قسطیں جو بھی درس کی ہیں اس میں آپ کے سامنے بدعت کے مفہوم کو واضح کروں کہ بدعت شرعاً کہتے کسے ہیں، اور جو نہ جانے کہاں کہاں سے ہم اہل سنت و جماعت کے کئی معمولات پر بدعت کا جو فتویٰ دیا جاتا ہے اور ہم لوگوں کو بدعتی کہا جاتا ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے کہ سامنے ایک بات آ جائے گی تو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ فلاں امر کو اور فلاں کام کو جو بدعت کہا جا رہا ہے وہ واقعتاً بدعت ہے یا بدعت نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے جو بھی 2 یا 3 درس ہوں گے اسی کو میں ملحوظ خاطر رکھ کر آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں گا۔ آج کے اس درس کے اندر بدعت کا لغوی اور بدعت کا اصطلاحی مفہوم اور اس کے حوالے سے جو بدعت کی تقسیم بنتی ہے وہ گوش گزار کروں گا چند دوسرے امور کے ساتھ۔ با دال عین باللفظ بدعت کا مادہ ہے۔ مادے کا مطلب کہ اصلی حروف، کہ اہل لغت اصلی حروف کی طرف دھیان زیادہ رکھتے ہیں، تو اصلی حروف بدعت کے وہ جو آخر میں آپ کو تا نظر آ رہی ہے وہ زائد ہے، وہ اصلی حرف نہیں۔ اصلی حرف یہی 3 ہے، با دال عین۔ اس کا لغت کے اندر معنی نیا کام، نئی بات، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا ایک لغت میں معنی آتا ہے بغیر نمونے کی کسی چیز کو بنانا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے بدیع السماوات والارض، تو یہ بدی بھی اسی سے، با دال یا عین، وہ یا زائد ہے اور اصلی حرف وہی با دال عین ہے۔ اللہ رب العزت نے جو آسمان بنایا، زمین بنائی، تو ایسا نہیں معاذ اللہ کہ پہلے کوئی نمونہ نہ تھا، اس نمونے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل انوکھی چیز بنائی۔ یہ بندے کا معاملہ ہے کہ بندہ ایک چیز کو دیکھتا ہے پھر اس پہ کچھ قطع برید کر کے ایک نئی چیز بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے، وہ بغیر نمونے کے شے بنانے والا ہے۔ انسان بغیر نمونے کے بنایا، آسمان، زمین، الغرض جتنی مخلوقات خدا ہیں اللہ رب العزت نے کسی کو بھی جو ہے نا نمونے کے ساتھ نہیں بنایا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو بدیع السماوات والارض کہا جاتا ہے کہ رب قدیر ان تمام چیزوں کے ایجاد کرنے کے اندر، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے اندر کسی نمونے کا حاجت مند نہیں، بالکل انوکھی اور نئی چیز بنائی۔ بہی وجہ اس کو بدیع السماوات والارض کہا جاتا ہے۔
تو یہ بدعت کا لغوی معنی. تو لغوی معنی کے اعتبار سے حاصل کیا نکلا؟ بالکل نئی چیز. اہل عرب کے یہاں پر لغوی معنی اور جو علماء کا طے کردہ معنی ہوتا ہے ان میں ایک مناسبت ہوتی ہے. علماء کے طے کردہ معنی کو اہل علم اصطلاحی معنی کہتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں. حدیث لغت کے اندر بات چیت کو کہتے ہیں. بات چیت کرنا لغوی معنی اس کا ہے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، کلام کرنا. اور جو محدثین کے نزدیک طے کردہ معنی ہے جس کو اصطلاحی معنی کہا جائے، اس اعتبار سے حدیث کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام کے قول، آپ کے فعل اور آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اس پر سکوت کرنا، ان امور کو حدیث کہا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جو حدیث کا لغوی معنی گفتگو ہے اس میں، اور جو حدیث کا محدثین کے نزدیک طے کردہ معنی رسول کریم کا قول ہے اس میں مناسبت ہے کہ وہاں پر بھی کلام ہے یہاں بھی کلام ہے. یہ الگ بات ہے کہ لغت کے اندر کلام عام ہے کسی کا ہو، مگر یہاں حدیث کے طے کردہ معنی کے اندر وہ کلام خاص ہو جائے گا کہ وہ رسول کریم کا کلام ہے، مگر مناسبت ہے. تو لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ان دونوں کے درمیان موافقت پائی جاتی ہے. اس وجہ سے اس لغوی معنی سے ایک طے کردہ معنی اصطلاحی معنی کو بنایا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے بدعت کا اصطلاحی معنی. اب بدعت کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہر وہ کام جو رسول کریم کے سنت، اب وہ چاہے سنت قولی ہو کہ آقا علیہ السلام کا قول ہو، چاہے سنت فعلی ہو کہ نبی علیہ السلام کا فعل ہو، اور چاہے سنت تقریری ہو کہ نبی علیہ السلام نے کسی کام کے کرتے وقت سکوت اختیار فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا اور نبی علیہ السلام نے سکوت اختیار فرمایا. کوئی سنت ہو، سنت فعلی، سنت قولی، سنت تقریری، ہر وہ کام جو رسول کریم کی تین سنتوں میں سے کسی سنت کے خلاف ہو جائے شریعت کے اندر اس کو بدعت کہا جاتا ہے، وہ بدعت ہے. اب آپ دیکھیں کہ لغوی معنی کیا تھا؟ نیا کام. اب یہاں پر مناسبت کیا ہے کہ جو بندہ یا جو گروہ رسول کریم کے سنت قولی یا فعلی یا تقریری کے خلاف نیا کام کرے گا، اس کام کا ثبوت رسول کریم سے نہیں، وہ نیا کام ہے، تو یوں بدعت لغوی اور بدعت اصطلاحی میں مناسبت ہے کہ وہ ایک نیا کام ہے، وہ رسول کریم سے ثابت شدہ کام نہیں ہے، نہ سنت کے اعتبار سے، نہ قول کے اعتبار سے، نہ فعل کے اعتبار سے، نہ تقریر کے اعتبار سے. تو یہ رسول کریم کے ان تینوں سنتوں میں سے کسی سنت کے خلاف کوئی کام کرنا، اس کو ہم کہیں گے بدعت. اب مثلا میں آپ کو دو تین مثالیں دے دوں. آپ جانتے ہیں کہ اذان سنت موقت ہے، اور یہاں تک کہ امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک قریب واجب ہے. امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر کسی علاقے والے اذان کو ترک کر دیں اور نماز کے وقت اذان نہ دیں تو میں، یعنی کہ امام محمد فرماتے ہیں میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا. اس قدر محبوب سنت. کوئی نماز رسول کریم کے زمانے کے اندر بعد مشروعیت اذان ایسی نہ گزری جس کے پہلے اذان نہ دی گئی ہو، اللہ ان نمازوں کی جن کے پہلے اذان نہیں ہوتی. نماز جنازہ ہے، عیدین کی نماز ہے، باقی ہر نماز کے اب آج کے زمانے میں کوئی بندہ اٹھے کہ اذان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو اطلاع دینا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آ جائے نماز کے لیے، تو اب ہم جو ہے نا اپنا اذان کی جگہ پر کوئی جو ہے بات نیکی کی کرنا شروع کر دیں، لوگوں آ جائیں نماز کے لیے، لوگوں آ جائیں نماز کے لیے، لوگوں آ جائیں نماز کے لیے. تو یہ جو کام اذان کی جگہ پر آئے گا یہ سنت قولی فعلی دونوں کے خلاف ہے کہ رسول کریم نے خود نے بھی اذان دی تو فعلی ہو گئی، اور رسول کریم کا حکم ہے اذان دینے کا تو قولی ہو گئی. تو سنت قولی فعلی دونوں کے خلاف ہے. یہ بدعت ہے، یہ بالکل سنت کے مزاحم ہے، سنت کے مخالف ہے. تو جو کام سنت کے خلاف ہوگا وہ بدعت ہے، اور اس کے لیے نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر ارشاد فرمایا کل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. یہ والی بدعت جو رسول کریم کے قول، فعل اور تقریر کے خلاف ہو جائے.
اسی طریقے سے امامہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی مرغوب سنت ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی موقع ہوتا اکا دکا گائے بگائے کوئی موقع ہو جاتا کہ ہم رسول کریم کے سر مبارک پر ٹوپی دیکھتے، ورنہ اکثر رسول کریم کے سر مبارک پر امامہ ہوتا تھا۔ کوئی اکا دکا موقع مل جاتا کہ رسول کریم نے اپنے سر مبارک پر ٹوپی پہنی ہوئی، ورنہ اکثر و بیشتر حالت نماز ہو یا حالت نماز نہ ہو، رسول کریم درس ارشاد فرما رہے ہیں یا رسول کریم جب اپنا معاملات کے لیے کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، یہ جنگ کا موقع ہے، کوئی موقع ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر امامہ ہوتا ہے، کوئی اکا دکا۔ اب اگر کوئی اس امامے کو ہٹا کر اور سر پر رومال کی عادت ڈال دے اور امامہ پہنے ہی نہ اور اسی کو مشہور کر دے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جناب اپنا سعودیہ کے کچھ لوگ سفید جبہ پہن کے سر پر لال امامہ رکھ دیتے اور لال کپڑا رکھ دیتے، لال رومال رکھ دیتے، بالکل آپ ان کو کبھی امامہ پہنتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، ان کے سر پہ لال کپڑا ہے، اور یہ لال کپڑا انہوں نے ایسا اپنے پر لازم کر دیا ہے کہ امامہ پہنتے ہی نہیں۔ یہ بالکل لال کپڑا رسول کریم کے سنت فعلی امامہ شریف سنت قولی کے رسول کریم نے اس کی ہدایت بھی ارشاد فرمائی، یہ اس کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے۔ تو جو کام رسول کریم کی سنت قولی فعلی اور تقریری کے خلاف ہو جائے وہ بدعت ہے۔ اور میں نے آپ کو لغوی اور اصطلاحی معنی کے درمیان فرق بھی سمجھا دیا کہ کیا ہے۔ اب آپ آ جائیے، میں نے آپ کے سامنے بدعت رکھ دی کہ بدعت کیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بدعتیں سب کی سب حرام ہیں یا کچھ بدعتوں کا حکم کچھ اور ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ لوگ قول لاتے ہیں، ہمارے مخالفین قول لاتے ہیں۔ مجھے کسی کا اس وقت رد نہیں کرنا، آپ کو سمجھانا مقصود ہے، اس لیے میں بالکل پوزیٹیو ذہن لے کے چل رہا ہوں۔ میں کسی کی جناب مخالفت کے اندر یہاں نہیں بیٹھا، فقط سمجھانا مقصود ہے کہ بدعت کیا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کو جناب اپنا بدعتی کہا جاتا ہے، ہم اہل سنت والجماعت کو قبر پوجا کہا جاتا ہے، یہ قبر پجاری ہیں۔ تو یہ باتیں کس حد تک صحیح ہیں؟ ہم تحقیق کی دنیا میں آ کر دیکھیں تو ہم یہ باتیں اور یہ جو فتوے ہم پر لگائے جاتے ہیں، ہمارے معمولات میں لگائے جاتے ہیں، اس طرف اتنی بات کر دینا کہ جو کام رسول کریم نے نہ کیا، جو کام صحابہ کرام نے نہ کیا وہ بدعت ہے، یہ بات درست ہے کہ نہیں، اس کو جانچنا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا نا، 2-3 درس کے اندر سلسلہ بہ سلسلہ چلے گا، ایک ساتھ نہیں ہوگا۔ اب جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو کیا ساری بدعتوں کے لیے کوئی بھی نیا کام چاہے وہ سنت کے مخالف ہو یا سنت کے مخالف نہ ہو، وہ سب کا سب گمراہی، یا کچھ کام ایسے ہیں جو سنت کے خلاف ہوں وہ گمراہی ہیں، اور کچھ کام اگرچہ نئے ہیں مگر وہ گمراہی نہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو سمجھنا ضروری۔ تو یاد رکھیے گا، ابو شامہ امام نووی کے استاد، اور امام نووی ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام نووی کا شافعیوں کے یہاں پر باعتبار علم کے وہ مقام ہے جو امام اعظم کے یہاں پر امام محمد کا۔ امام محمد مجتہد فی المذہب ہیں، یہ چاروں امام، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ مجتہد مطلق ہیں۔ ہمارے مذہب حنفی کے مجتہد فی المذہب ابو یوسف ہے، امام محمد ہیں، ظفر بن حذیل ہیں، حسن بن زیاد ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو اسی طریقے سے امام شافعی کے یہاں پر یہ امام نووی یہ مجتہد فی المذہب، ان کا ایک اونچا درجہ ہے علم کے اندر۔ نووی کی شرح ہر کس و ناقص، ہر مکتبہ فکر والے کے یہاں قابل قبول ہے۔ اس امام نووی کے استاد ابو شامہ، وہ عمدۃ القاری کے اندر علامہ عینی اور عز بن عبد السلام، یہ جو نا اپنا گنیت الذویل احکام کے اندر، یہ میں نے آپ کے سامنے 3 حوالے رکھے، ان کے اندر علامہ شامی رد المحتار کے اندر، اس کے علاوہ دیگر جگہ بھی خود امام نووی مسلم کی شرح نووی کے اندر یہ 5 سے 6 حوالے، ان کا میں ذمہ دار ہوں
ان 5 سے 6 حوالے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان سب میں ان علماء نے یک زبان ہو کر کہا کہ بدعت کی 5 قسمیں. ہر بدعت کو گمراہی کہتے ہیں نا، اور ہر نئے کام کرنے والے کے اوپر کلو بدعتن دلالہ والی حدیث کو منطبق کر دینا، یہ اہل علم کی تحقیق سے دور بات ہے. 5 قسمیں. نمبر 1 واجب، نمبر 2 مستحب، نمبر 3 مباح، نمبر 4 مکروہ، نمبر 5 حرام. یہ 5 بدعتیں. اب میں نے سارے آپ کے سامنے حوالہ رکھے. شامی جیسے ہمارے یہاں کروائی جاتی ہے، ہمارے مخالفین کی یہاں بھی کروائی جاتی ہے. مسلم میں نووی کل کے نزدیک مسلم، کل کے نزدیک. علامہ عینی علیہ رحمہ کا کوئی مخالف نہیں. یہ تینوں وہ حوالے ہیں جو مستند اور معتمد ہیں. ان تینوں کتابوں کے اندر بدعت کو 5 قسموں میں منقسم کیا. میں دوبارہ نام گنوا دوں: واجب، مستحب، مباح، مکروہ، حرام. اب ان 5 کی طرف آتے ہیں. وقت نے ساتھ دیا تو 5 بتا دوں گا، ورنہ جو رہ گیا وہ اگلے درس کے اندر. بدعت واجبہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک بندے کے ذہن میں بات آتی ہے کہ بدعت بھی اور واجب بھی، کیونکہ ہمارے مخالفین نے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دی جو بدعت ہے وہ غلط کام ہے، جو بدعت ہے وہ درست کام نہیں، جو بدعت ہے وہ بالکل شریعت سے ہٹا ہوا کام ہے. تو سامنے والا سوچتا ہے یار تو بدعت بھی کہہ رہا ہے، اس کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ صحیح کام نہیں ہے. پھر تو کہہ رہا ہے واجب بھی ہے، تو جو کام صحیح نہیں ہوگا وہ واجب کہاں سے ہوگا؟ تو یہ ذہن کے اندر فوراً سے سوال ہوتا ہے کہ بدعت بھی واجب بھی. تو بے شک یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علماء کہہ گئے. اور یہ کوئی ایسا بھی نہیں کہ آپ کہو کہ یہ بریلوی کے علماء تھے، ان کی کوئی بات کا اعتبار نہیں. یہ نہ جانے امام اہل سنت تو امام اہل سنت ان کے دادا پر داداؤں سے بھی نہ جانے کتنے سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. تو یہاں بریلوی کہہ کے جان نہیں چھوٹے. الحمدللہ یہ ان علماء کے دیے ہوئے فتوے اور علماء کی ہوئی تقسیم ہے جو مسلم عند الفرقہ ہیں، تمام فریقین کے نزدیک مسلم ہے. تو بدعت واجبہ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم پر اعراب نہیں تھا. اچھا اعراب کو بھی چھوڑ دیجیے، آپ کچھ نسخے لیں نا قرآن کے پرانے، ان کلمات پر نقطے بھی نہیں تھے. بالکل فقط جو ہے نا اپنا شین کو بالکل بغیر نقطے کے لکھا جاتا ہے، جیسے سین لکھا جاتا ہے. دعات کو بغیر نقطے کے لکھا جائے کہ سواد لکھا جاتا ہے. یہ ان لوگوں کی کمال ذہانت تھی، ان لوگوں کی مادری زبان تھی، ان کے پاس سلیقہ تعلیم عربی تھا. وہ سمجھ جاتے تھے بغیر نقطوں کے، بغیر اعراب کے اہل عرب، خصوصاً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اعراب نہیں تھا. چلو نقطے کو آپ رکھیں سائٹ پر، کوئی نقطے میں اختلاف کر دیں، اعراب نہیں تھا. یہ اعراب حجاج بن یوسف نے آگر لگائے ایک قول کے مطابق، ایک قول کسی اور کا ہے. اب یہ حجاج بن یوسف کا جو زمانہ ہے یہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، کیونکہ یہ وہی ظالم اور بدبخت تھے جس نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا اور سولی دے کر مکے میں لٹکایا. 3 دن تک عبداللہ ابن زبیر کی لاش لٹکی رہی. لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو حجاج کا، اس لیے تو یہ ایسا ظالم بندہ. بہرحال یہ صحابہ کرام کے زمانے کا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اعراب کے بغیر رسول کریم نے قرآن ادا کیا، اعراب کے بغیر خلفائے راشدین کے زمانے میں قرآن ادا ہوا، کیوں یہ خلفائے راشدین کے بعد کا ہے. خلفائے راشدین کے زمانے میں ہے صحابہ کرام کے زمانے کا، مگر خلفائے راشدین کے بعد کا ہے، کیونکہ خلفائے راشدین کا زمانہ تو 40 ہجری میں جا کے ختم ہو جاتا ہے، یہ اس کے بعد کا ہے. اور صحابہ کرام کا زمانہ 110 تک چلتا ہے، 100 ہجری 110 تک. تو یہ خلفائے راشدین کے بعد کا ہے. اب اعراب کے بغیر نبی علیہ السلام نے قرآن ادا کیا، نہیں کہ اعراب لگے ہوئے نہیں تھے، ادائیگی میں تو اعراب آئیں گے، لگے ہوئے نہیں تھے. صحابہ کرام نے اعراب کے بغیر ادا کیا، مطلب وہی اعراب کے بغیر کہ لگے ہوئے نہیں تھے اعراب. آج کے زمانے میں آپ اعراب کے بغیر پڑھ نہیں سکتے، 1000 غلطیاں کریں گے.
اب مجھے بتائیے بدعت ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی ثابت کر دے کہ قرآن کریم میں اعراب لگے ہوتے تھے تو وہ ثابت کر نہیں سکے گا. اس کی وجہ یہ کہ کہیں لکھا ہوا نہیں. مخالفین تک مانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اعراب رسول کریم کے ظاہری وصال اور خلفائے راشدین کے دور کے بعد ہوا. اب یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ اگر تو کہتا ہے بدعت نہیں ہے تو رسول کریم کے زمانے میں تو نہیں تھا. خود تیرا فتویٰ ہے کہ جو رسول کریم کے زمانے میں نہ ہو، جو خلفائے راشدین کے زمانے میں نہ ہو، وہ بدعت ہے. تو یہ بدعت ہے. اب مجھے یہ بتلائیے کہ اگر اس زمانے میں، بلکہ ہمارے زمانے سے بھی اب 100-150 سال پیچھے چلے جائے، اگر اعراب کو ہٹا دیا جائے اور اب قرآن کو بغیر اعراب کے کر دیا جائے، نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ پڑھ سکتا ہوں، نہ جانے کتنی غلطیاں کریں گے، کتنی خطائیں کر دیں گے. جہاں زبر پڑھنا ہوگا وہاں زیر پڑھ دیں گے. میں آپ کو ایک مثال دوں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہ یوں آیت. اس کا مطلب کیا ہے کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. اب ہم جب پڑھنے بیٹھیں گے بغیر اعراب کے اور اعراب لگے ہوئے نہ ہو قرآن میں، تو میم ابراہیم کے میم پر ہے زبر، کہیں ہم نے غلطی سے پیش پڑھ دیا، اور رب کے با پر ہے پیش، ہم نے غلطی سے زبر پڑھ دیا اور آیت یوں پڑھ دی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ. مطلب یہ ہو جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو آزمایا. یہ کفر نہیں، یہ کام آنا پہنچتے. یہ غلطیاں کیوں ہوئی؟ اعراب نہیں لگے. تو اعراب نہ لگنے کی وجہ سے غلطیاں تو ایک طرف، بندہ کبھی کبھار کفر میں چلا جائے، کفر کر بیٹھے. تو مجھے بتائیے یہ ہے بدعت، مگر یہ واجب ہے اس زمانے میں کرنا تاکہ قرآن کی ادائیگی صحیح. تو یہ وہ بدعت ہے جو واجب ہے. تو جو لوگ ہم پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں، پہلے وہ اپنے اداروں کے اندر قرآن کو اعراب کے بغیر کریں، ورنہ ہم پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لاتے ہیں. قرآن کو اعراب کے بغیر چھاپیں، قرآن کو اعراب کے بغیر مدرسوں میں رکھیں. ان کے جو بچے حفظ کرتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، اعراب کے بغیر کروائیں، ورنہ ہم پر فتوی نہ لگے. یہ بدعت واجبہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ قرآن کریم کی کس آیت کا کیا معنی ہے؟ کہاں ماضی کا ترجمہ ہوگا، کہاں مضارع کا ترجمہ ہوگا، کہاں پر مفعول کا ترجمہ ہوگا، کہاں فاعل کا ترجمہ ہوگا، کہاں جملہ اسمیہ آ کر استمرار پیدا کرتا ہے، کہاں جملہ فعلیہ آ کر حدوث پیدا کرتا ہے، کہاں پر مستدل کو مقدم الی آخری. یہ بہت ساری اپنے بیچ بھیاں اور اپنے بلبلائیاں ہیں جس میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، مگر یہ ساری بات نہیں. اب مفعول کون، فاعل کون، یہ کون، وہ کون، فلاں کون، فلاں کون، یہ کب سمجھے گا کوئی بچہ؟ اس وقت کہ جب وہ دینی مدرسے میں بیٹھ کر 9 صرف پڑھے گا. اب وہ ماضی کا ترجمہ ماضی کا کرے گا، مستقبل کا ترجمہ مستقبل کا کرے گا، حال کا ترجمہ حال کا کرے گا. جب وہ 9 سیکھے گا، جب وہ صرف سیکھے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کی ادائیگی کے لیے اعراب بدعت اور قرآن کے فہم کے لیے 9 صرف بدعت، مگر دونوں واجب ہیں. دونوں واجب ہیں. اس کے بغیر نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ قرآن ادا ہوگا. تو اعراب بھی بدعت اور قرآن کے فہم کے لیے، حدیث کے فہم کے لیے 9 صرف بھی بدعت. ورنہ کوئی ثابت کر دے استغفر اللہ کہ رسول کریم جو اپنا 9 پڑھتے ہو پڑھاتے تھے، صحابہ کرام 9 پڑھتے ہو پڑھاتے تھے. صحابہ کرام کو 9 کی کیا حاجت؟ ان کی مادری زبان تھی. مجھے اردو بولنے کے لیے، آپ کو اردو بولنے کے لیے، اور یہ آپ اگر اپنا میمن ہے یا کوئی بھی اپنا آپ کے گھر کے اندر زبان بولی جاتی ہے، اس کے لیے آپ کو لغت کی کیا ضرورت بھائی؟ وہ آپ کی مادری زبان ہے. تو مادری زبان کو سیکھنے کی حاجت نہیں ہوتی. تو صحابہ کرام کی عربی مادری زبان تھی، ان کی گٹھی کے اندر فساد اور بلاغت اونڈے لی گئی تھی. ان کو کیا ضرورت ہے 9 صرف سیکھنے کی؟ 9 صرف تو وہ سیکھے کہ جو عرب سے ہٹ کر عجم کے علاقے کا ہو، جو اجمی ہو. تو ہم لوگ اجمی ہیں، ہم عربی نہیں ہیں، ہمیں 9 کی حاجت. اب مجھے بتائیے کہ اگر جنب بدعت، ہر بدعت حرام ہوتی تو آج 9 صرف سیکھنا حرام ہو جاتا. 9 صرف سیکھنا تو بعد میں حرام ہوتا. 9 صرف سیکھنے والوں سے پہلے فتویٰ ان پر لگتا ہے جنہوں نے 9 کی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے حرام کام کیا. ابن حاجب عثمان صاحب کافیہ، انہوں نے حرام کام کیا. صاحب کافیہ کی اپنا کافیہ کی شرح لکھی ملا جامی عبد الرحمن نے، انہوں نے حرام کیا. ملا جامی پر حاشیہ لکھا عبد الغفور نے، اس نے حرام کیا.
عبد الغفور میں حاشیہ لکھا سیالکوٹی نے، اس نے حرام کیا، سیالکوٹی کے ساتھ حاشیہ لکھا نور محمد مدقق نے، اس نے حرام کیا، صرف کی کتاب جو ابن رضی نے لکھی اس نے حرام کیا، نہ جانے کتنے علماء سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، کہاں لے جائیں؟ ہر بدعت اگر جناب اپنا گمراہی ہے تو یہ 9 صرف جناب ثابت کر دیں کہ رسول کریم علیہ السلام 9 صرف سیکھا کرتے تھے، استغفر اللہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 صرف سکھایا کرتے تھے، یا صحابہ کرام کو تلقین کرتے تھے، یا صحابہ کرام 9 صرف سکھایا کرتے تھے؟ کبھی نہیں کر سکتے ہم۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کی ادائیگی کے لیے اعراب ضروری اور قرآن کے فہم کے لیے 9 صرف ضروری، اور یہ دونوں نئے کام تو بدعت ہے، مگر یہ وہ بدعت ہے جو واجب ہے، سمجھ گیا؟ اس کے بعد بدعت مستحب، وہ کیا بدعت ہے؟ حالانکہ بدعت واجب کی میرے پاس اور ہیں مثالیں لکھی ہیں اتنا، یہ امام میں اہل سنت امام محمد رضا کے والد محترم امام المتکلمین مولوی نقی علی خان صاحب کی کتاب ہے، اس موضوع پر بڑی عمدہ ہے، میلاد کا ثبوت ہے مگر بدعت پر بڑی شاندار بحث کی، اردو مشکل ہے، حضرت کی اردو مشکل ہے، جلدی فہم میں نہیں آتی، لیکن آپ جو ہے نا اپنا لیں اور کسی سے سمجھیں، آپ کو بہت کچھ اس کتاب سے سیکھنے کو ملے گا۔ بدعت مستحب یعنی کہ ایسی بدعت یہ ہے نیا کام، نہ رسول کریم نے کیا نہ رسول کریم کے صحابہ نے کیا، مگر وہ نیا کام پسندیدہ ہے، وہ مستحب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے کے اندر جب نہ جو اذانیں ہوتی تھی وہ گھروں کی چھت پہ دی جاتی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے گھر کی چھت پر تشریف لے جاتے، وہاں اذان دیتے تھے۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ تاکہ آواز پھیلے، آواز دور دور تک جائے، اور جس کے کانوں میں اذان کی آواز جائے وہ نماز کے لیے آ جائے، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا کہ گھڑیاں لگی ہوئی ہوں، بھائی زور اتنے بجے، عصر اتنے بجے، فلاں اتنے بجے۔ رسول کریم جب حکم ارشاد فرماتے رہے اذان دے دی جاتی، تو اذان کی آواز پہنچتی تھی، اور صحابہ کرام کہ جن کے کانوں میں اذان کی آواز پہنچتی وہ اوروں کو بولتا یوں جو ہے نا اپنا مسجد نبوی کے اندر سارے جمع ہوتے تو بلند جگہ پر اذان دی جاتی۔ کوئی ایک بندہ ثابت کر دے رسول کریم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں منارہ تھا، جو مسجد میں منارے ہوتے ہیں، نہ مسجد نبی جو رسول کریم کے زمانے میں تھی اس کا منارہ تھا، نہ مسجد قباء جو رسول کریم کے زمانے میں تھی اس کا منارہ تھا، نہ مسجد الحرام جو رسول کریم کے زمانے میں تھی اس کا منارہ تھا، نہ اور مساجد جو مسلمانوں نے جہاں بھی بنائی ان کا منارہ تھا۔ یہ منارہ بعد میں بنا، اب یہ منارہ ہے کیا؟ یہ یاد رکھیے گا کہ آل عرب کیا کرتے تھے کہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ بالکل آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں، خود ہی سمجھتے ہیں کہ کیسا وقت ہوگا۔ تو اس زمانے کے اندر کوئی بلند جو ہے نا اپنا عمارت بنائی جاتی لمبی، اس میں کوئی رہنا وینا نہیں ہوتا نا، بس ایسے جس طریقے سے بٹی ہوتی ایسی لمبی چیز بنائی جاتی، اس کے بالکل ٹاپ پر جا کر کوئی چراغ رکھ دیا جاتا تھا، اور جس کو محفوظ کر دیا جاتا تھا کہ چراغ ہوا سے بجھے نہ، کوئی چراغ یا کوئی جو ہے اس طریقے کی روشن چیز کر دی جاتی تھی آگ لکڑی میں لگا کر۔ یہ کیوں کیا جاتا تھا؟ کہ مسافر جو دور سے آ رہے ہیں، جو اس علاقے سے واقف نہیں ہیں، وہ سمجھ جائیں کہ اس کے آس پاس کہیں سرائے ہے، رہنے کی جگہ ہے، وہاں بندہ رہ لے۔ یہ اس لیے ہوتا تھا۔ تو مینارے کو مینارہ کہتے ہیں اس لیے کہ نارا ینور کا اس میں آلہ ہے، روشن کرنا۔ تو پھر اس کے بعد مینارے کی کسی وقت کے اندر وضع ہوئی، اس لیے کہ اس مینارے پہ جو ہے نا اپنا چرے، اور چرنے کے بعد اس کے ٹاپ پر اذان دے جا کر، تاکہ سب لوگوں کو اذان کی آواز آئے۔ اب یہ مینارہ بنا کر بلندی پہ پہنچنا، اب تو لاؤڈ آ گیا، اب تو ضرورت نہیں، اب تو لاؤڈ آ گئے۔ تو پہلے پرانے زمانے میں مینارہ بنا کر اس کی بلندی پہ پہنچ کر اذان دینا، تو یہ اذان دینا تو بے شک سنت ہے، مگر یہ مینارہ بنانے کا ثبوت کہاں سے؟ یہ مینارے کا ثبوت رسول کریم کے زمانے میں نہیں، یہ مینارہ خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں۔ تو مینارہ بنانا بدعت ہے، مگر یہ بدعت ایسی ہے کہ جو شریعت کا ایک کام جو اذان دینا ہے اس میں مدد دے رہی ہے اور لوگوں کو آواز زیادہ پہنچ رہی ہے، تو بدعت مستحبہ ہے، یہ پسندیدہ بدعت ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بدعت سب کی سب حرام ہو، یہ یار لوگوں کی جو نا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے جو انہوں نے کام کیا ہو۔
اور لوگوں کو نہ جانے کن چکروں میں الجھا دیا. بھائی یہ بدعت ہی ہے, یہ بدعت ہی ہے. بھائی ہر بدعت جو ہے اپنا حرام نہیں, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی, یہ بدعت مستحب ہے. اچھا اسی طریقے سے آپ مجھے بتائیے کہ یہ آپ کے سامنے مسجد بنی ہوئی اور الحمدللہ جو توفیق ہوئی جناب بنانے والوں کو, انہوں نے آپ کے سامنے بڑی خوبصورت کر کے بنائی, بڑی دیدہ زیب ہے. اس کے علاوہ نہ جانے کہاں کہاں پر اس سے بڑی عمدہ بہترین مسجدیں بنی ہوئی ہیں. کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ رسول کریم کے زمانے میں ایسے پکے فرش کی مسجدیں تھیں؟ آپ جانتے ہیں نسائی کے اندر روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب سجدہ کرتے تھے کبھی کبھار تو کہتے ہیں کہ مٹی اتنی گرم ہوتی تھی کہ ہم جنم سے پہلے مٹی کو ہاتھ میں رکھ کے یوں کر کے ٹھنڈا کرتے تھے, پھر اس کے بعد سجدہ کرتے تھے. کوئی پکی فرش ثابت کر جائے, کوئی ٹائل ثابت کر جائے, یہ پکی جنم نہ مسجدیں بنانا ثابت کر جائے, اور سب کو چھوڑ دیجئے, یہ جو اپنا امام کے لیے محراب بندے رسول کریم کے زمانے میں ثابت کر دیں. نہیں تھا, یہ نہ پکی مسجدیں تھیں, نہ ایسی دیدہ زیب مسجدیں تھیں, یہ نہ نقش و نگار تھا مسجدوں کے اندر, کچھ نہیں تھا, سادی مسجدیں. مگر آپ دیکھتے ہیں, آپ ذرا سوچئے آج کے زمانے کے اندر ہم مسجدوں کو رسول کریم کے زمانے کے طرز پر بنائیں, کچی سیمنٹ کی دیواریں کر دیں, زمین کو پکا نہ کریں, کچھ بھی نہ کریں. اور یہ مسجد ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے خالی بتا رہا ہوں, ایک ایسے علاقے کے اندر ہوں جس کے اندر عیسائی, ہندو, یہودی بھی رہتی ہوں, تو ان لوگوں کے دلوں پر کیا تاثر جائے گا کہ اتنے بنگلوں, خوبصورت دیدہ سے بنگلوں, عمارتوں, گارڈنز کے بیچ میں یہ اتنی جو ہے نا اپنا اجری ہوئی مسجد. اچھا مسلمانوں کی عبادتگاہیں ایسی ہوتی ہیں, ایسی اجری ہوئی, تو ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی عبادتگاہوں کی عزت گرے گی. اس کو بلند کرنے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ نیا کام, اگرچہ نیا کام ہے مگر یہ مستحب ہے, کیونکہ یہ شعار اسلام کی عزت اور وقت لوگوں کے دلوں کے اندر برقرار رکھتا ہے, تو یہ بدعت مستحبہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بدعت ساری حرام نہیں ہے بھیا, میں دیکھیں بالکل واضح کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں دو چار لفظوں کے اندر کر کے نہیں نکلنا, میں کھول رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو پتا چلے بدعت کیا ہے. تو دو قسمیں ہم نے سمجھ لی. بدعت مباح, پہلے مستحب اور مباح میں فرق سمجھ لیجیے, تو آپ لوگوں کو بدعت مستحب اور بدعت مباح کا بھی فرق سمجھ میں آ جائے گا. مستحب وہ کام ہے جس کو شریعت پسند کرتی ہے اور جس کے کرنے والے کو شریعت باعث اجر ٹھہراتی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو مسجدوں کا بتایا, اسی طریقے سے اذان میں جو مؤذن صاحب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں, اس وقت جو اپنا انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں پہ لگانا, یہ بھی مستحب ہے. اس کے علاوہ بہت سارے کام. اب مباح کیا ہے, جس کا کرنا نہ کرنا دونوں کے اندر آپ کو شریعت نے اختیار کیا ہوا. آپ کریں آپ کو ثواب نہیں, آپ نہ کریں آپ کو گناہ نہیں, آپ کی مرضی. جیسے اس کی مثال ہمارے علماء دیتے ہیں, مرغن غذائیں کھانا, ٹکا کھانا, چرگا کھانا, روسٹ کھانا, آج کے زمانے میں کرائیاں کھانا, اور اس طریقے سے کی مرغن غذائیں کھانا, یہ نہ آپ کو شریعت اس کا پابند کرتی ہے, نہ شریعت آپ کو روکتی. آپ کھائیں گے ثواب نہیں کھائیں گے گناہ نہیں. یہ مباح ہے. مباح کے کرنے پر ثواب نہیں, نہ کرنے پہ گناہ نہیں. لباس فاخرہ پہننا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب اپنا خاص کر خواتین کے اندر یہ مرض ہے, جو 10 8 ہزار کا جوڑا پہنتا, 8 ہزار 10 ہزار, آج تو جناب اس سے بھی بڑھ کر پہنتی ہوں. میں شاید کم بتا رہا ہوں. مرد حضرات بھی کچھ ہوتے ہیں شوقین پیسے والے, 5 6 ہزار کا سوٹ پہنتے. اب کس قدر قیمتی سوٹ ہے, ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اتنا قیمتی سوٹ پہننے. تو اب یہ جو قیمتی سوٹ اور اتنا عمدہ اور اتنا مہنگا سوٹ پہن رہا ہے, یہ اس کو پہننا نہ شریعت نے لازم رکھا, نہ پہننا لازم رکھا. پہنے تو بھلے پہنے, ثواب نہیں ہے. نہ پہنے تو نہ پہنے, گناہ نہیں. یہ مباح ہے.
مگر مستحب وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب ہے، وہ پسندیدہ ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اب بدعت مباح کیا ہے؟ وہی میں نے آپ کو مثالیں دے دی، مرغن غذائیں کھانا، کوئی ثابت کر دے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تکہ کھایا تھا، چرگا تناول فرمایا، یا اس طریقے کی مرغن غذائیں کھائیں، یا سب چھوڑ دیے صحابہ کرام نے کھائیں، تابعین نے کھائیں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب کہ یہ بدعت ہے، یہ نیا کام ہے، مگر یہ واجب نہیں کہ ہمیں کھانا ضروری ہو، یہ مستحب نہیں کہ ہمیں کھانے پر ثواب ملے، یہ مباح ہے، کھائیں تو کھائیں، نہیں کھائیں تو نہیں۔ تو یہ بدعت مباح ہے، وہ بدعت واجب، مستحب اور مباح، اور میں نے آپ کو کچھ لغوی اصطلاحی معنی بھی آپ کے سامنے رکھے۔ اب رہ گیا مکروہ اور حرام، اور اس کے علاوہ مزید کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اگلے درس کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔